السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج مجھے بات کرنی تھی تہجد کے وقت کے حوالے سے کہ تہجد کا وقت ہم سب کے لیے اللہ نے کتنا امپورٹنٹ بنایا ہے، کتنا ضروری بنایا ہے، کتنا خاص بنایا ہے۔ ابھی ابھی میں تہجد کی نماز پڑھ کر اٹھا ہوں اور اس وقت میری گھڑی پہ 4:30 ہو رہا ہے، 4:30 اور تہجد کا وقت اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت اللہ سب سے آخری والے آسمان میں آ جاتے، 7ویں آسمان میں آ جاتے اور اپنے بندوں سے بولتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے جنت جہنم سے خلاصی چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے جنت کو مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانے والا۔ اس وقت اور ہم اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی یہ وقت ہمارے لیے کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ خود بولتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد اور نمازیں تو ہم پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ۔ فجر پڑھتے ہیں، تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، تہجد پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن جب ہم تہجد کے وقت، کہتے ہیں تہجد کے وقت نماز کے اندر دعا مانگیے۔ جب ہم دوسری نماز میں، مانی ہم 2 رکعت نماز کی نفل کی نیت کرتے ہیں اور دوسری نماز میں جب ہم بیٹھتے ہیں تحیات کے بعد، تو ہمیں درود شریف پڑھ کے سلام نہیں پھیریے، درود شریف تحیات کے بعد دعا مانگ لیجیے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے سلام پھیر لیجیے۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نماز کے اندر جب اللہ سے بندہ اپنا اللہ سے مانگتا ہے، تو کہتے ہیں ایک بندہ کال کر ملا لیتا ہے، ڈائریکٹ بات اللہ سے چل رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا ان کا تعلق رہتا ہے، لیکن وہ جہاں بھی ہیں ہمارا ان کا تعلق ہے ان سے، جب ہم ملتے ہیں تو آتے جاتے ہیں، بات ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم انہیں کال ملاتے ہیں تو ڈائریکٹ وہ ہمیں سنتے ہیں، ہم انہیں سنتے ہیں۔ تو ویسے ہی اللہ سے بھی تعلق ہے، تعلق رہتا ہے، لیکن میں نے مولانا طارق جمیل سے سنا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ تعلق ہمیشہ رہتا ہے، لیکن جب بندہ نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، تو ایسے وہ جیسے کال میں ملا لیتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ تہجد میں کبھی پابندی کریں، اٹھنے کی عادت بنائیں۔ صحیح وقت میں ہم سو جائیں گے نا، رات میں اگر آپ 10 بجے تک سوتے ہیں، 10 ساڑھے 10 پہ، تو آرام سے آپ کی نیند پوری ہو جائے گی، آپ کی پوری باڈی فریش ہوگی، آپ آرام سے تہجد کے وقت اٹھ جائیں گے۔ آپ الارم لگا کے سوئیے، آرام سے آپ اٹھ جائیں گے، کوئی آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ اور ہماری جو باڈی ہے نا، اس کے جو سیلز ہوتے ہیں، اس کو نسبت رات سے ہے، اندھیرے سے ہے، روشنی سے نہیں ہے، دن سے نہیں ہے۔ ہم رات میں 6 گھنٹہ بھی سوئیں گے تو ہماری لیے پورا ہے، ہماری باڈی فریش ہو کے ہم اٹھیں گے۔ دن میں ہم 12 گھنٹہ بھی سوئیں گے نا، تو ہماری باڈی ہم اتنی فریش نہیں ہوگی، ہم سست رہیں گے، آلس میں رہیں گے۔ تو یہ ہے کہ رات میں ٹائم سے سونے کی عادت بنائیے، تو آرام سے تہجد میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ اور زیادہ سے زیادہ ابھی آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو کوشش کریے۔ رمضان کے مہینے میں تو کہتے ہیں کہ اللہ پورے مہینے کے لیے 7ویں آسمان میں آ جاتے ہیں۔ عام دنوں پورے سال تو وہ تہجد کے وقت آتے ہیں اور اپنے بندوں سے پکارتے ہیں، اپنے بندوں سے بولتے ہیں۔ لیکن رمضان میں اللہ پورے مہینے کے لیے آ جاتے ہیں 7ویں آسمان میں، ایک طریقے سے میں نے جیسا سنا ہے مولانا طارق جمیل سے کہ اور پورے مہینے کے آپ کسی بھی وقت مانگو، ہر وقت پورے مہینے میں، پورا دن کا 24 گھنٹہ رمضان میں ہر وقت تہجد ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ مانگیں رمضان میں اپنے لیے۔ اور تہجد میں بھی اٹھیں، اس میں بھی سحری میں انسان اٹھتا ہی ہے، سحری کرنے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، اس کے بعد سحری کر لیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، پھر آرام کر لیں جو آپ کو آرام کرنا ہو۔ تو کوشش کریں تہجد کے وقت ابھی سے عادت بنائیں، اور رمضان بعد بھی نہ چھوڑیں، اس کو عادت بنا لیں۔ صحیح ٹائم پہ سو جائیں گے تو صحیح ٹائم پہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو الحمدللہ آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب جب میں نے تہجد میں کوئی دعائیں مانگی ہیں تو وہ پوری ہوئی ہیں،
اور اگر کہتے ہیں کہ اگر بندہ تہجد میں کوئی دعا نہیں مانگ رہا ہے یا اسے نہیں اٹھ رہا ہے تو پھر اسے ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندے کو بہت ضرورت ہو کسی چیز کی اور جب ضرورت ہوتی تو وہ تو کچھ بھی کرتا ہے، تو تہجد میں اٹھنا کیا مشکل ہے؟ تو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہر حال میں مانگے گا، اگر تہجد میں اٹھ کے نہیں مانگ رہا ہے وہ اس کا مطلب اسے ابھی اس چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو مانگا کریے، تہجد میں اٹھا کریے، اللہ سے مانگا کریے، اللہ دے گا۔ اللہ خود بولتا ہے تہجد کے وقت، خود آ کر وہ بولتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے جہنم سے خلاصی چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانے والا۔ تو ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، کوئی سیدھے راستے میں آنے والا، برے کاموں سے، برے راستوں سے اپنے لیے دعائیں مانگنے والا کہ اللہ دور کر دے مجھے، نیک کام میں لگا دے، برے کام سے دور کر دے، ہٹا دے۔ تو باقی اللہ سے بتائیے، بولیے جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دیے۔ تو انشاءاللہ سب کوشش کریے، بہت نفع ہوگا اس کا آپ کی زندگی میں، آپ دیکھیں گے کچھ ہی دن کے بعد آپ دیکھیں گے بہت نفع ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔